نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کی نشست میں ہم نے الفاظ نماز کے حوالے سے بتایا تھا کہ نماز میں شروع سے لے کر آخر تک ہم کیا کیا پڑھتے ہیں اور ہر ایک کا کیا کیا حکم ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے طریقہ نماز کے بارے میں۔ طریقہ نماز کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہم کیا کیا کرتے ہیں اور ہر ایک کا کیا حکم ہے۔ تو ٹوٹل 12 چیزیں ہیں جن سے عام طور پر ہمارا نماز میں واسطہ پڑتا ہے۔ ان 12 میں سے 4 کو آج کی مجلس میں عرض کروں گا۔ نمبر 1 سب سے پہلے ہے نیت۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ النیت القصد۔ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب بھی ہم نماز کا ارادہ کریں، کوئی بھی نماز ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو یا کہیں بھی ہو، جب بھی ہم نماز کے لیے اٹھے، وضو کی تیاری شروع کی، تو اس کا مطلب نیت ہمارے دل میں آ گئی۔ دل میں جو ارادہ پیدا ہوتا ہے اسی کو نیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے، آپ مسجد آ کر آپ نے وضو کیا، تو آٹومیٹکلی آپ کے دل میں پہلے سے نیت موجود ہے۔ یا آپ نے مسجد آ کر وضو کیا، پھر سنتیں پڑھ کر بیٹھ گئے فرض نماز کے انتظار میں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں پہلے سے نیت موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس کا حکم یہ ہے کہ نیت یہ نماز میں فرض ہے۔ اب فرض کا مطلب یہ کہ یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی اس میں انسان کو شک نہ ہو کیا ہے میری نیت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس لیے کہ بعض لوگ وہم کے مریض ہوتے ہیں اور نیت میں اتنا لگے رہتے ہیں کہ نماز شروع کرنے میں کافی تاخیر کر دیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ نیت یہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ نماز میں فرض ہے۔ زبان سے نیت کا پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن ویسے ایک انسان کے دل میں پہلے سے نیت ہو یہ فرض ہے۔ سمجھ گئے؟ دوسری بات، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ اب ہاتھوں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے بالکل درمیانی حالت، ایک ہوتی ہے بالکل بند حالت، ایک ہوتی ہے بالکل کشادہ حالت۔ لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں مرد کے لیے درمیانی حالت میں ہیں۔ اگر بالکل بند رکھے یا بالکل کشادہ کرے تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ فرائض میں سے نہیں ہے۔ لیکن عام مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں مرد کے لیے درمیانی حالت میں ہونی چاہیے۔ اور اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور انگوٹھے وہ کانوں کی لو سے ٹچ کریں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ نمبر 3 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ اب اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ الٹا ہاتھ نیچے اور سیدھا ہاتھ اس کے اوپر رکھا جائے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ نمبر 4 قیام۔ قیام کے معنی ہے کھڑا ہونا، اور یہ فرض ہے۔ اگر ایک آدمی قیام پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی فرض نماز یہ سنت موقدہ نماز وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ قیام پر طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، کہ قیام پر قادر ہے، لیکن پھر بھی سستی کی وجہ سے فرض نماز یہ سنت موقدہ کو بیٹھ کر ادا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر نفل نماز وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن فقہاء کرام نے یہاں لکھا ہے کہ ثواب اس کو آدھا ملے گا۔ وجہ اس لیے کہ قیام پر طاقت رکھتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، پھر بھی سستی کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، اس صورت میں اس کو ثواب وہ آدھا ملے گا۔ تو آج کی مجلس میں 4 چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں جو بقیہ چیزیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔